سورۃ الفیل یہ مکی صورت ہے، اور مکی اور مدنی صورت اس کو کہا جاتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے اندر رہتے تھے اور اس وقت جتنی بھی تمام صورتیں نازل ہوا کرتی تھی وہ سب مکی ہوا کرتی تھی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ کی جانب روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پر بھی ہیں، چاہے وہ جنگ کے میدان میں ہوں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، آپ کھا رہے ہیں پی رہے ہیں، جو بھی آیت نازل ہو رہی ہے اور مدنی زندگی کے اندر ہو رہی ہے اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے۔ لیکن یہ سورہ فیل جو ہے یہ مکی صورت ہے۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المعظمہ کے اندر رہا کرتے تھے اس وقت یہ صورت نازل ہوئی، اور کس موقع پر نازل ہوئی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کافروں نے تمام اذیتیں پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام تکالیف دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ رب العزت سے گلہ شکوہ کیا، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے میرے پیغمبر، کیا تو نے نہیں دیکھا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تو نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ لیکن یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ واقعہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے واقعہ ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے یہ واقعہ وجود میں آیا تھا، لیکن پھر اللہ رب العزت نے یہ کیوں کہا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ ظاہر بات ہے کہ جب ایک شخص کی پیدائش بھی نہیں ہوئی ہو اور اس سے پہلے کوئی واقعہ پیش آئے تو ہم اس کو کیسے یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ ہم نے دیکھا ہے؟ لیکن پھر اللہ رب العزت نے اس طرح کا سوال کیوں کیا؟ محمد بن اسحاق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کر کے فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے اپنی زندگی کے اندر ہاتھی والوں کو، ایک محمود نامی ہاتھی جو کعبہ کے اندر رہ گیا تھا، اور اس کے ساتھ دو ہاتھی بانو بولتے ہیں ہاتھی ڈرائیور، ہاتھی چلانے والے، وہ رہ گئے تھے، تو ان کو میں نے اپاہج اور بھیک مانگتے ہوئے دیکھا، اور یہی روایت کرتی ہیں حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن ہے، کہ ہم نے دیکھا ہے۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت نے یوں کیوں کہا کہ آپ نے نہیں دیکھا؟ بلکہ اس بات کا جواب تمام علماء کرام اس بات سے دیتے ہیں کہ جو چیز یقین ہو، یعنی بالکل پختہ ہو، اور وہ ہم نے نہ بھی دیکھی ہو، تو اس کو رؤیت تعبیر یعنی دیکھنے سے ہی مراد لے لیا جاتا ہے کہ ہاں یہ چیز جب ہر شخص اس کی گواہی دیتا ہے تو اس سے مراد یہی لے لیا جاتا ہے کہ بے شک یہ دیکھی گئی ہے۔ تو پھر فرمایا کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ ان کے تمام جتنے بھی پروپیگنڈے تھے سب کو ختم کر دیا، یعنی جس وقت وہ خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے آئے تھے اللہ رب العزت نے ان کی تمام تدابیر کو ناکام کر دیا، اور پھر فرمایا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ، کہ ہم نے بھیجے ایسے پرندے جو چھوٹے چھوٹے پرندے ہیں، بالکل معمولی سے پرندے۔ ابابیل جو ہے یہ ابابیل ایک لفظ ہوتا ہے جمع کے لیے، اس کی کوئی واحد نہیں ہوتی، اور جو ہم اردو زبان کے اندر لفظ ابابیل ایک چڑیا کو بولتے ہیں، یہاں وہ چڑیا مراد نہیں ہے، بلکہ روایات کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جانور جس وقت مشرق کی جانب سے آیا تو لوگوں نے یہ دیکھا کہ ایک کبوتر سے کچھ چھوٹی تھی، اور اس کے پنجے بالکل سرخ تھے، اور اس کی ایک ایک پرندے کے پاس میں تین کنکریاں تھیں، تین کنکریاں ایک ایک پرندے کے پاس میں تھی، ایک چونچ میں اور دو پنجوں میں۔ دیکھنے والوں نے بتلایا کہ یہ ابابیل جیسی چڑیا نہیں تھی بلکہ کبوتر سے کوئی چیز چھوٹی تھی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ اللہ رب العزت کی بھیجی ہوئی ایک ایسی مخلوق تھی جو کبھی آج سے پہلے نہ پائی گئی، نہ آج کے بعد پائی جائے گی، یہ اللہ رب العزت کی جانب سے بھیجی گئی تھی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور وہ پھینکتے تھے ان پر کنکر کی پتھریاں، یہ چھوٹی چھوٹی پتھریاں وہ ان کے اوپر پھینکتی تھی، فجعلہم کعصف مأکول۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے
کہ ہم نے ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا۔ یعنی جس وقت کوئی جانور چارہ کھاتا ہے اور تنکا ملا کر کے ایک بھوسا تیار ہوتا ہے، اور جب وہ الگ الگ ہو جاتا ہے تو وہ تنکا بن جاتا ہے اور بالکل خولسا رہ جاتا ہے، اس کے اندر اتنی پاور نہیں ہوتی، بالکل ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ان کو وہ کر دیا۔ اور پھر خلاصہ کلام ان تمام آیت کا یہ ہے کہ جو احکام الہیہ کی بے حرمتی کرتا ہے، یعنی اللہ رب العزت نے جتنے بھی تمام احکام دنیا کے اندر وجود میں بھیجے، مسلمانوں کے لیے ہوں، غیر مسلموں کے لیے ہوں، کسی کے لیے بھی ہوں، اور پھر احکام الہیہ کی بے حرمتی کرتا ہے، تو اس شخص کو اللہ رب العزت کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، بے فکر نہ ہونا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی عذاب دیتا ہے اور آخرت میں تو عذاب اس کا یقینی ہی ہے۔ اس صورت کے اندر اصحاب فیل کے اس واقعے کو مختصراً طور پر بیان کیا گیا ہے کہ انہوں نے بیت اللہ شریف کو مسمار کرنے کا قصد کیا، بیت اللہ شریف کو ختم کرنے کا، کہ آج ہم اس کی جڑ بنیاد کو بالکل ہلا کر رکھ دیں گے، اس کا ارادہ کیا تو اللہ رب العزت نے اس لشکر کے اوپر اپنا عذاب نازل کیا۔ اور یہ واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ قبل پہلے کا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا نہیں ہوتے اس سے کچھ پہلے کا ہے کہ ابرہا کو جب یمن کا گورنر بنایا گیا، شاہ حبشہ یعنی حبشہ کا جو بادشاہ تھا، اس کی ایک رعایا، ایک سلطنت یہ اس میں یمن بھی لگا کرتی تھی۔ جس وقت شاہ حبشہ نے ابرہا کو حکم دیا کہ یمن کے اوپر قبضہ کر لو اور وہ یمن کے اوپر قابض ہو گیا، تو پھر اس وقت ابرہا نے یہ سوچا کہ تمام عربی لوگ جو خانہ کعبہ کے لیے جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے، کیوں نہ میں اپنے یمن کے اندر ایک ایسا عبادت خانہ بناؤں جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہو اور تمام لوگ یہاں رہ کر عبادت کریں۔ اس نے پھر ایک کنیسہ بنایا، اور کنیسہ اس قدر عالی شان، اس قدر خوبصورت، ہیرے جواہرات سے لبریز، بے انتہا خوبصورت اس نے کنیسہ بنایا، اور پھر حکم دیا کہ کوئی بھی اب عرب خانہ کعبہ کی عبادت کے لیے نہ جائے، بلکہ جس کو عبادت کرنی ہو وہ ہمارے کنیسہ کے اندر آئے۔ یہ بات جب عربوں کے اندر پہنچی، بظاہر طور پر تو وہ لوگ بت پرست تھے، لیکن خانہ کعبہ کی عظمت اور ابراہیم علیہ السلام کی عظمت ان لوگوں کے دلوں کے اندر بہت زیادہ پیوست تھی۔ یہ تمام چیزیں سن کر جب معلوم ہوا عربوں کو کہ اس طرح کی حرکت کی جا رہی ہے، تو قبیلہ عدنان، قحطان اور قریش، تمام قریش کے قبائل اس سے جنگ کے لیے آمادہ ہوئے کہ ہم تمہیں اس طرح سے نہیں کرنے دیں گے۔ جب جنگ کے لیے آمادہ ہوئے تو ابرہا کو بہت غصہ آیا، اور روایات کے اندر یہ معلوم ہوتا ہے کہ قریش کے کسی شخص نے اس کنیسہ کے اندر جا کر گندگی کر دی، جس سے کنیسہ کے اندر اس کی شو خراب ہوئی۔ اور پھر دوسری روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کنیسہ کے پاس میں قریش کے کسی مسافر قبیلے نے، کوئی مسافر سفر سے آئے ہوں گے، انہوں نے آگ جلائی، جس کی وجہ سے کنیسہ کے اندر آگ لگ گئی اور کنیسہ کو تمام نقصانات اٹھانے پڑے۔ جب ابرہا کو اس چیز کا علم ہوا کہ قریش کا کام ہے، تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ آج میں خانہ کعبہ کو ختم کر دوں گا۔ یہ لوگ اپنے خانہ کعبہ کے اوپر بہت اتراتے ہیں، آج میں ان کے خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ منہدم کر دوں گا۔ تو اس نے شاہ حبشہ کے پاس اس چیز کا پیغام پہنچایا، تو شاہ حبشہ جو اس وقت نصرانی تھا، اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم خانہ کعبہ کو منہدم کر دو۔ تو اس نے ایک محمود نامی ہاتھی بھیجا، اور وہ ہاتھی ایسا ہاتھی تھا جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی تھی، ایک بہت بڑا عظیم الشان، بہت خوبصورت و جمیل ہاتھی اس نے بھیجا، اور اس کے ساتھ میں 8 ہاتھی بھی بھیجے۔ ہاتھی بھیجنے کی منشا یہ تھی ان لوگوں کی کہ خانہ کعبہ کو ایک ہی وقت میں اس کو منہدم کر دیا جائے۔ کیوں کہ خانہ کعبہ کے جو ستون تھے، ان ستون کے اندر زنجیروں کو ڈال دیا جائے، اور پھر ہاتھی کے گلے کے اندر باندھ کر ہاتھیوں کو ہکا دیا جائے، تو خانہ کعبہ بیک وقت زمینبوس ہو جائے گا۔ جب تمام قبیلوں کو اس چیز کا علم ہوا، تو ایک ذوالفر نامی شخص جو عربوں کی قیادت کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العزت کو کچھ اور ہی دکھانا منظر وہ تھا، اللہ رب العزت نے کو کچھ اور ہی دکھانا مقصود تھا کہ ابرہا کو اس طرح کی شکست نہیں دی جا سکتی، یہاں تک کہ تمام قبائل اس کے سامنے ہار گئے۔ ایک قبیلے کے سردار نفیل بن حبیب،
جب وہ اپنے قبیلے کے ساتھ ابرہہ کے مقابلے کے لیے آئے تو ابرہہ نے ان کو بھی شکست دے دی اور نفیل بن حبیب کو قید کر لیا اور ان کو قتل کا ارادہ کیا، لیکن پھر سوچا کہ یہ آگے چل کر ہمیں راستہ بتلائے گا، ہمیں آگے چل کر یہ ہمیں راستہ بتلائے گا۔ اور جب طائف کے پاس ابرہہ پہنچا تو طائف والوں نے سوچا کہ تمام قبیلوں کو دیکھ کر کہ جب یہ قبیلے ان کا مقابلہ نہ کر سکے ابرہہ کے لشکر کا تو پھر ہم کیسے کریں گے، تو انہوں نے یہ معاہدہ کیا۔ طائف والے اس وقت لات نامی ایک بت کو مانتے تھے جو بہت مشہور بت ہوا کرتا تھا، ان کا معبود لات، اس کو مانتے تھے۔ تو انہوں نے معاہدہ کیا کہ تم ہمارے لات جو بت ہے ہمارا اس کو نہ چھیڑو، اور ہم تمہیں اپنا ایک ایسا آدمی بھیجتے ہیں جو تمہیں تمام راستوں کو بتلائے گا۔ تو انہوں نے اپنے ایک رغال نامی ایک شخص کو بھیجا اور وہ تمام راستوں کو بتلاتا گیا، لیکن جب یہ بات پہنچی خواجہ عبد المطلب کے پاس جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، جد امجد ہیں، جب ان کے پاس پہنچی تو انہوں نے بالیقین طور پر یہ کہا کہ ہمارے اندر اتنی ہمت اور اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کر سکیں، نہ ہم اس سے لڑائی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ خواجہ عبد المطلب کے اونٹ چر رہے تھے، ابرہہ کے لشکر نے ان کے اونٹ کو گرفتار کر لیا اور وہ تعداد میں 200 اونٹ تھے۔ جب ان کے اونٹ کو گرفتار کر لیا تو خواجہ عبد المطلب کے پاس ابرہہ کو جب اس نے بتلایا، جو ایک شخص انہوں نے بھیجا تھا ابو رغال نامی، اس نے بتلایا کہ یہاں پر قریش مکہ کے جو سب سے بڑے سردار ہیں وہ عبد المطلب ہیں، ان سے بات کرو کہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ جنگ کے لیے آمادہ ہوتے ہیں یا خانہ کعبہ کو ہمارے حوالے کرتے ہیں۔ جب ابرہہ نے ایک شخص کو خواجہ عبد المطلب کے پاس بھیجا تو خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ ہماری کوئی ہمت نہیں ہے، ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم ابرہہ کے لشکر کا مقابلہ کریں۔ بہرحال اگر وہ یہ چاہتا ہے کہ میں خانہ کعبہ کو منہدم کروں گا تو جو چاہے وہ کر لے۔ تو پھر اس شخص نے یہ کہا کہ تمہیں ابرہہ کے پاس چلنا ہوگا۔ جب وہ ابرہہ کے پاس پہنچے تو ابرہہ نے دیکھا کہ یہ شخص بہت بزرگ معلوم ہوتے ہیں، تو ابرہہ اپنی کرسی سے اٹھ کر نیچے ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور پھر خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ ابرہہ ہم کوئی ارادہ نہیں ہمارا لڑائی کا، ہمیں تو صرف اتنا ہے کہ وہ جو 200 اونٹ تمہارے لشکر نے گرفتار کیے تھے ہمارے اونٹ ہمیں واپس کر دیجیے۔ ابرہہ کو بہت تعجب ہوا کہ یہ تو قریش مکہ کے سب سے بڑے سردار کہلاتے ہیں، انہوں نے خانہ کعبہ کی بات کیوں نہیں کی، اپنے اونٹ کے بارے میں کیوں کہہ رہے ہیں۔ جب ابرہہ نے کہا کہ بھائی تم اونٹ کے بارے میں کیوں سوال نہیں کرتے، تو خواجہ عبد المطلب نے کہا کہ اونٹ میرے ہیں، جن کا مالک میں ہوں، یہ ذمہ داری میری ہے، اور خانہ کعبہ جس کا گھر ہے اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے۔ خانہ کعبہ کا مالک میں نہیں ہوں، خانہ کعبہ کا مالک ایک بہت بڑی عظیم ہستی ہے، وہ خود جانتا ہے اگر تمہارا ارادہ اس خداوند قدوس سے اللہ رب العزت سے جنگ کا ہے تو جو چاہے تم کرو، میں تو صرف اپنے اونٹ کا سوال کرنے آیا تھا، کیونکہ اونٹ کا مالک میں ہوں، خانہ کعبہ کا مالک جو ہے وہ اس کی حفاظت خود کرے گا۔ روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ عبد المطلب اور قریش نے تمام لوگوں نے ابرہہ سے کہا کہ ہم تمہیں فدیہ بھی دیں گے اور تمام طرح کے تمہیں تحائف بھی دیں گے، لہٰذا تم واپس ہو جاؤ، لیکن ابرہہ نے نہیں مانی اور وہ خانہ کعبہ کو منہدم کرنے کے لیے آگے بڑھتا چلا گیا۔ اور قریش مکہ خواجہ عبد المطلب جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کر اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اے اللہ اب تو صرف تیرے ہی قبضے میں سب کچھ ہے۔ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ خواجہ عبد المطلب نے کبھی بت پرستی نہیں کی۔ بظاہر تو آپ کیونکہ اس وقت تو دین اسلام آیا نہیں تھا، اس وقت جو بھی دین تھا عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا، اور تمام انبیاء کے، کیونکہ انبیاء جو تھے الگ الگ قبیلوں کے لیے الگ الگ شہروں کے لیے آئے تھے، تو اس وقت لیکن روایات سے معلوم ہوتا ہے کبھی بھی آپ نے بت پرستی نہیں کی۔ جب اللہ سے دعا کی تو اللہ رب العزت، تو خواجہ عبد المطلب کو یہ معلوم ہو گیا تھا کہ اب ابرہہ کے لشکر کے اوپر اللہ کا عذاب آنے والا ہے، تو اس لیے وہ اپنے تمام لوگوں کو لے کر پہاڑی کے پاس پہنچ گئے اور اللہ رب العزت کے عذاب کا انتظار کرنے لگے۔ جب محمود نامی ہاتھی کے پاس میں نفیل بن حبیب پہنچے جو قبیلے کے سردار گرفتار کیے گئے تھے، اور انہوں نے اس ہاتھی کا کان پکڑ کر کہا کہ اے ہاتھی تو جانتا ہے تو کیا کر رہا ہے؟
تو بلد امین یعنی اللہ رب العزت کا ایک محفوظ شہر، اس کے اندر تو تباہی مچانے جا رہا ہے۔ تو یہ سن کر محمود نامی ہاتھی فوراً زمین پر بیٹھ گیا، اور روایت سے معلوم ہوا کہ ہاتھی بانوں نے اس کو خوب مارا پیٹا، کبھی اس کی ناک کے اندر کچھ ڈالا، کبھی اس کو کچھ مارا، لیکن ہاتھی نہ اٹھ کر دیا۔ اور پھر اس ہاتھی کو جب مشرق کی جانب چلایا گیا، ہاتھی فوراً چلنے لگا، یمن کی جانب چلایا گیا، فوراً چلنے لگا، مغرب کی جانب چلایا گیا، فوراً چلنے لگا۔ لیکن پھر اس کو جب خانہ کعبہ کی جانب لے جایا گیا تو وہ ہاتھی پھر بیٹھ گیا، پھر معلوم ہوا کہ ایک طرف نہر کی جانب سے پرندوں کی قطاریں آئیں، اور وہ پرندے کبوتر سے کچھ چھوٹی تھیں، اور ان کے پنجے سرخ کلر کے تھے، اور اس میں ہر پرندے کے پاس 3 کنکریاں تھیں۔ اور جب انہوں نے ابرہہ کے لشکر کے اوپر وہ کنکریاں برسائیں تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایک باریک باریک کنکری، چھوٹی سی بالکل کنکری، اس کے اندر کوئی اتنی ہمت اور اتنی طاقت نہ تھی کہ وہ کچھ کر سکے، لیکن اللہ رب العزت کا حکم تھا، اور ہر کنکری نے ایک ریوالور سے بھی زیادہ کام کیا کہ سر میں لگتی تھی اور انسان کے پورے جسم کے اندر پار ہو کر زمین کے اندر گھس جایا کرتی تھی، اور پورے لشکر کو تباہ کر دیا۔ لیکن اللہ رب العزت نے ابرہہ کو اس طرح کی موت نہ دی، ابرہہ کو ایک ایسے زہر کے اندر آلود کر دیا جس کی وجہ سے اس کے جسم کا ایک ایک ٹکڑا ٹوٹتا رہا، گرتا رہا اور بہتا رہا۔ اور جب اس کو یمن کے اندر پہنچایا گیا، یمن کے اندر دارالشفا خانے کے اندر پہنچایا گیا، تو وہاں پہنچ کر اس کی موت ہو گئی اور وہ مر گیا۔ جب وہ مر گیا تو اس کے بعد تمام لوگوں نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اپنے خانہ کعبہ کی کس طرح سے حفاظت کی۔ اور پھر محمد ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں، اور ان کی بہن سیدہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ جو ہاتھی محمود نامی تھا اور اس کے ساتھ 2 ہاتھی بانو تھے، وہ مکہ کے اندر رہ گئے، لہٰذا ہم نے ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا کہ وہ اپائج ہو چکے تھے، اور ہم نے ان کو بھیک مانگتے ہوئے دیکھا تھا۔ تو اللہ رب العزت کے احکام کے اوپر جو بھی اللہ رب العزت کی وعید آئی ہے اور اللہ رب العزت نے عذاب بھیجے ہیں، وہ دنیا کے لیے ایک نمونہ بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ لیکن پھر سوال یہ پیدا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب یہ واقعہ ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے واقعہ ہونے کے باوجود اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ یہ آپ نے نہیں دیکھا۔ اب اس سوال یہ معلوم ہوا کہ تمام انبیاء اور تمام علماء اور محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت جب اپنے کسی نبی کو بھیجتا ہے تو نبی کے بھیجنے کے بعد بھی اور نبی کے بھیجنے سے پہلے بھی کچھ معجزے دنیا کے اندر دکھاتا ہے کہ ہاں میں ہر چیز پر قادر ہوں، فرماتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے ہر قوم کے اوپر عذاب بھیجا، صرف امت محمدیہ کے اوپر عذاب نہیں بھیجا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ اے میرے اللہ میری امت پر اس طرح کا عذاب نہ بھیجنا تاکہ وہ ظاہر ہو۔ اللہ کا عذاب تو ہمارے اوپر نازل ہو رہا ہے، بہت مشکلات کے اندر ہے، لیکن ہمارے اوپر ظاہر نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے نبی کی دعا تھی۔ پہلے نبیوں کی دعا یہ نہیں تھی تو ان کی قوم کے اوپر اللہ کا عذاب اس طرح سے آتا تھا اور پوری قوم غرق ہو جایا کرتی تھی۔ یہ واقعے کے بعد میں خاندان قریش اور خاندان عبد المطلب، ان لوگوں کی عظمت پورے عرب کے اندر اس قدر بڑھ چکی تھی کہ جب یہ لوگ سفر کے لیے، تجارت کے لیے جایا کرتے تھے تو کوئی بھی ان کے سفر کے اندر خلل پیدا نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ اس وقت پکی سڑکیں نہیں تھیں، کوئی سواریوں کا انتظام نہیں تھا، جنگلوں کے راستے سے لوگ جایا کرتے تھے، لٹیرے بہت ہوا کرتے تھے اور سب لوٹ لیا کرتے تھے۔ لیکن اس قبیلے کی اور اس خاندان کی اس قدر عظمت تھی کہ کوئی بھی ان کے پاس جانے کی غلطی نہ کرتا۔ اور پھر ان لوگوں کی عظمت اللہ رب العزت نے آنے والی سورہ قریش کے اندر بیان فرمائی ہے، جو انشاءاللہ آنے والے دنوں کے اندر بیان کی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو تمام احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تمام وعید سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔